السلام علیکم۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں سبق نمبر 9 کا جو باقی حصہ ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے دو آسان الفاظ جو شاید پہلی بار آپ کے سامنے میں آئیں گے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الذی اور دوسرا لفظ ہے اللتی۔ الذی اللتی دونوں کا ترجمہ ایک ہے اور دونوں کا ترجمہ ہے جو۔ جیسے ہم ہندی میں اردو میں کچھ جملے بولتے ہیں کہ وہ لڑکا کون ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے، یا وہ بچی کون ہے جو پارک میں کھیل رہی ہے، تو اس طریقے کے جملوں میں الذی یا پھر اللتی کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو الذی کا استعمال کریں گے، اور اگر آپ لڑکی یعنی مؤنث کے بارے میں، فیمیل کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ اللتی کا استعمال کریں گے۔ اس کی مثالیں کتاب میں آئیں گی ہی، اس لیے میں یہاں پہ نہیں دے رہا ہوں۔ بہرحال آپ یہ دونوں کا ترجمہ یاد رکھیں، دونوں کا ترجمہ ہے وہ جو۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہو سے ہی کیا جاتا ہے، بس اتنا ذہن میں رہے کہ یہ جو ہے سوال کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ ایز اے پروناؤن یوز ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہی دونوں الفاظ ہیں الذی اور اللتی جن پر آج مجھے فوکس کرنا تھا، اور باقی جو جملے ہیں وہ سب ناؤن اور ایڈجیکٹو والے ہی ہیں، جس کو ہم پہلے دو ویڈیوز میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ تو چلیے سیدھا کتاب کھولتے ہیں اور جو بقیہ تمرینات ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں پیج نمبر 65 سے، اور یہ انتہائی آسان جملے ہیں کچھ، یہیں سے ہمیں پڑھنا ہے آج۔ پہلا جملہ ہے این المدرسو، این کہاں ہے، المدرسو ٹیچر، این المدرسو کہاں ہیں ٹیچر، ویئر از دا ٹیچر، ہوا فی الفصلی وہ کلاس میں ہیں، ہوا وہ فی میں الفصلی کلاس میں، ہوا فی الفصلی وہ کلاس میں ہیں، ہی از ان دا کلاس روم۔ تیسرا جملہ ہے و این المدرس الجدید، و اور این کہاں ہیں، المدرس ٹیچر، الجدید نئے، اور کہاں ہیں نئے ٹیچر، نئے استاذ، اینڈ ویئر از نیو ٹیچر۔ جواب ہے ہوا عند المدیری، وہ ان دا کا مطلب ہوتا ہے پاس، مدیری آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا، پرنسپل کو بولتے ہیں مدیر۔ ہوا عند المدیری وہ پرنسپل کے پاس ہیں، ہی از ود دا پرنسپل۔ اگلا جملہ ہے این الطالب الجدید، کہاں ہیں طالب علم نئے، کہاں ہے نئے طالب علم، ویئر از دا نیو اسٹوڈنٹ۔ جواب ہے ذہب الی المکتبتی، ذہب وہ گئے، الی المکتبتی لائبریری کی طرف۔ ذہب کا مطلب ہو گیا وہ گئے، ہی وینٹ، ذہب ورب ہے، فعل ہے، ذہب الی المکتبتی ہی وینٹ ٹو دا لائبریری۔ اگلا جملہ ہے من ذالک الرجل، کون ہے وہ آدمی، الطویل لمبا، من ذالک الرجل الطویل کون ہے وہ لمبا آدمی، الذی جو خرج نکلا، الآن ابھی، من المدرستی اسکول سے۔ اس جملے میں آپ غور کر رہے ہوں گے یہ الذی یہی وہ لفظ ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، جس کا معنی ہوتا ہے جو۔ یہاں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اس کا یوسیج۔ من ذالک الرجل الطویل کون ہے وہ لمبا آدمی، الذی خرج جو نکلا، الآن ابھی، من المدرستی اسکول سے۔ انگلش ترجمہ کر دیتے ہیں، ہو از دیٹ ٹال مین ہو کیم آؤٹ ناؤ آف دا اسکول۔ اس کا جواب ہے ہو المدیر الجدید، شاید اس کا آپ ترجمہ سمجھ گئے ہوں، ہوا وہ المدیر الجدید نئے پرنسپل ہیں، ہی از دا نیو پرنسپل۔ دو لائنیں اور ہیں، وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ اور کون ہے چھوٹا لڑکا، الولد لڑکا، الصغیر چھوٹا، اور کون ہے چھوٹا لڑکا، الذی خرج جو نکلا، الذی جو خرج نکلا، الآن ابھی، کہاں سے نکلا، من الفصل درسگاہ سے۔ وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ and who is the little boy الذي خرج who came out الآن now من الفصل of the classroom۔ اس کا جواب ہے هو ابن المدیر الجدید، ہوا وہ ابن بیٹا، المدیر الجدید نئے پرنسپل کا،
ہی از دا سن آف نیو پرنسپل. تو یہ چند آسان جملے تھے. اب اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 66 پہ. لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، کس کی ہے وہ خوبصورت کار. لمن کا مطلب کس کی، تلک وہ، السیارۃ کار، الجمیلۃ خوبصورت. کس کی ہے وہ خوبصورت کار. whose is that beautiful car. جواب ہے ہی للمدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کی ہے. اٹ از آف نیو پرنسپل. اگلا جملہ ہے لمن حاضل کتاب الکبیر، کس کی ہے یہ بڑی کتاب. آسان ہے سارے الفاظ اس جملے میں. اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہے ہوا، کیا وہ للمدرسی استاذ کی ہے. انگلش ترجمہ کر دیتے ہیں دونوں ہی سوالوں کا. لمن ہوز حاضل کتاب الکبیر، دس بگ بک. ہوز از دس بگ بک. ہوا للمدرسی، از اٹ ٹیچرز. جواب ہے لا، نو. ہوا للطالبۃ الصغیرۃ، وہ چھوٹی طالبہ کی ہے. اٹ از آف لٹل اسٹوڈنٹس. اگلا جملہ ہے این الملعقۃ الصغیرۃ. این کہاں ہے، الملعقۃ چمچ، الصغیرۃ چھوٹا. این الملعقۃ الصغیرۃ چھوٹا چمچ کہاں ہے. ویئر از دا اسمال اسپون. جواب ہے ہی فی الکوب، وہ پیالے میں ہے. کوب بولتے ہیں پیالے کو. اٹ از ان دا بول. اگلا سوال ہے این الکرسی المکسور. انتہائی آسان جملہ. کہاں ہے ٹوٹی ہوئی کرسی. المکسور کا مطلب ٹوٹی ہوئی. ویئر از دا بروکن چیئر. ہوا ہناک، وہ وہاں ہے. ہوا کا مطلب وہ، ہناک کا ترجمہ ہوگا وہاں. اٹ از دیر. کچھ اور جملے اسی صفحے میں. اقرأ واکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. الطبیب الجدید فی المستشفیٰ. الطبیب ڈاکٹر، الجدید نئے. الطبیب الجدید نئے ڈاکٹر، فی المستشفیٰ ہاسپٹل میں ہیں. والطبیب القدیم فی المستوصف، اور پرانے ڈاکٹر فی المستوصف کلینک میں ہیں. فی کا مطلب میں، مستوصف بولتے ہیں چیمبر کو، کلینک کو. انگلش ترجمہ ہوگا الطبیب الجدید، دا نیو ڈاکٹر از ان دا ہاسپٹل. والطبیب القدیم اینڈ اولڈ ڈاکٹر از فی المستوصف ان دا چیمبر. دوسرا جملہ دیکھیں. القلم المکسور، ٹوٹا ہوا قلم کہاں ہے. علی المکتبی، ٹیبل پر ہے. دا بروکن پین از آن دا ٹیبل. تیسرا جملہ دیکھیں. المروحۃ الجدیدۃ، المروحۃ پنکھا، الجدیدۃ نیا. المروحۃ الجدیدۃ نیا پنکھا، فی الغرفۃ الکبیرۃ بڑے کمرے میں ہے. فی کا مطلب میں، غرفتی کمرہ، الکبیرۃ بڑا. فی الغرفۃ الکبیرۃ بڑے کمرے میں ہے. دا نیو فین از ان دا بگ روم. نمبر 4. اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی زبان آسان ہے. یہ جملہ بھی آسان ہے. اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربک لینگویج از ایزی. پانچواں جملہ دیکھیں. الولد الطویل، ولد لڑکا، طویل لمبا، لمبا لڑکا. الذی جو، خرج من الفصل نکلا کلاس سے. الآن ابھی. طالب من الکویت، طالب علم ہے کویت کے. انگلش ترجمہ دیکھیں. الولد الطویل، دا ٹال بوائے. الذی خرج، ہو کیم آؤٹ. من الفصل، آف دا کلاس. الآن ناؤ. طالب من الکویت از اے اسٹوڈنٹ فرام کویت. نمبر 6 دیکھیں. انا فی المدرسۃ الثانویۃ. انا میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، مدرسہ اسکول، ثانویہ سیکنڈری. میں سیکنڈری اسکول میں ہوں. آئی ایم ان سیکنڈری اسکول. کچھ اور جملے. 7واں جملہ. ذہب الرجل. ذہب یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے. ذہب کا معنی گیا. کون گیا. الرجل آدمی گیا. کیسا آدمی. الفقیر غریب آدمی.
غریب آدمی گیا کہاں؟ الل وزیری، منسٹر کے پاس. ذهب الرجل الفقیر، the poor man went to the minister. 8واں جملہ ہے جلس. جلس بھی ورب ہے. جلس کا ترجمہ ہوگا بیٹھا. کون بیٹھا؟ الطالب، طالب علم بیٹھا. الجدید، نیا. نیا طالب علم بیٹھا کہاں پہ؟ خلف حامد، حامد کے پیچھے. خلف کا ترجمہ ہوتا ہے پیچھے. جلس الطالب الجدید خلف حامد، the new student sat behind حامد. 9واں جملہ دیکھیں. السکین، السکین بولتے ہیں چاقو کو. الکبیر، بڑا. السکین الکبیر، بڑا چاقو. حاد جدہ، بہت ہی تیز ہے. حاد کا مطلب تیز اور جدہ کا مطلب بہت. السکین الکبیر، the big knife is very sharp. آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 67 میں. پچھلے ہی ایکسرسائز کا ایک اور جملہ، 10واں جملہ. من ھذا الولد القصیر، کون ہے یہ لڑکا؟ کیسا لڑکا؟ القصیر، قصیر بولتے ہیں پست قد کو. کون ہے یہ پست قد لڑکا؟ ہو از دس شارٹ بوائے؟ جواب ہے ہوا ابن المدرس الجدیدی، وہ نئے استاذ کے بیٹے ہیں. ہی از دا سن آف نیو ٹیچر. اب اگلا جو تمرین ہے، تمرین نمبر 2. اس تمرین میں آپ کو ایڈجیکٹیو یوز کرنا ہے، اور ایڈجیکٹیو آلریڈی دیا ہوا ہے بریکٹ میں. آپ کو صرف اتنا یہ کرنا ہے کہ جس طریقے کا ناؤن ہے بالکل اسی طریقے سے اس ایڈجیکٹیو کو یوز کرنا ہے. یعنی یہ اگر ال کے ساتھ ہے تو ایڈجیکٹیو میں بھی ال لگائیں گے، اور اگر ناؤن پہ ال نہیں ہے تو ایڈجیکٹیو میں ال نہیں لگائیں گے. تو دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے این المدرسو، کہاں ہیں ٹیچر؟ ٹیچر کا ایڈجیکٹیو جدید کو بنائیے. المدرسو میں ال لگا ہوا ہے لہٰذا جدید میں بھی ال آئے گا، اور یہ جملہ ہوگا این المدرس الجدید، کہاں ہیں نئے ٹیچر؟ ویئر از نیو ٹیچر. دوسرا جملہ دیکھیں. التاجر ڈیش. التاجر کا مطلب مرچنٹ. تاجر، اس کا ایڈجیکٹیو آپ کو بنانا ہے کبیرن کو. کبیرن کا ترجمہ ہوتا ہے سینئر، بڑا. آپ کو بولنا ہے بڑا تاجر، تو کبیرن میں بھی ال لگانا ہوگا کیونکہ التاجر میں الف لام لگا ہوا ہے. اور یہ جملہ ہوگا التاجر الکبیر فی السوق، بڑا تاجر بازار میں ہے. تیسری مثال دیکھیں. انا طالبن. طالبن کا مطلب اسٹوڈنٹ. یہاں آپ دیکھیں غور سے، یہاں پہ الف لام طالبن میں نہیں ہے لہٰذا اس کا جو ایڈجیکٹیو آئے گا اس میں بھی نہیں آئے گا. دیکھیں بریکٹ میں قدیمن. قدیمن کو جیسے ہے لکھا ہوا ویسے ہی یہاں پہ استعمال کرنا ہوگا. انا طالبن قدیمن، میں ایک پرانا طالب علم ہوں. آئی ایم این اولڈ اسٹوڈنٹ. نمبر 4 دیکھیں. جلسہ. جلسہ کئی بار آ چکا ہے، ترجمہ یاد ہو گیا ہوگا آپ کو. جلسہ کا معنی ہوا بیٹھا. کون بیٹھا؟ الطالب، اسٹوڈنٹ بیٹھا، طالب علم بیٹھا. طالب کا ایڈجیکٹیو آپ کو یوز کرنا ہے جدیدن کی شکل میں، لیکن جدیدن میں ال لگائیں گے کیونکہ طالب میں ال لگا ہوا ہے. جملہ ہوگا جلس الطالب الجدید خلف محمد، بیٹھا نیا طالب علم محمد کے پیچھے. نیا طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا. نیو اسٹوڈنٹ سیٹ بیہائنڈ محمد. 5واں جملہ دیکھیں. من الولد، کون ہے لڑکا؟ الولد الف لام کے ساتھ ہے یہ لفظ. صفت جو ہوگی اس کی، جو ایڈجیکٹیو ہوگا وہ بھی الف لام کے ساتھ. طویل ہے ایڈجیکٹیو. طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا. یہ جملہ ہوگا من الولد الطویل، کون ہے لمبا لڑکا. الذی خرج، جو نکلا، من الفصل کلاس سے. ہو از دا ٹال بوائے who came out of class. 6واں جملہ دیکھیں. عمار ولد ڈیش. عمار ایک ڈیش لڑکا ہے. ولدن کا ایڈجیکٹیو آپ کو بنانا ہے قصیرن کو. ولدن پہ ال نہیں ہے لہٰذا قصیرن پہ بھی ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جملہ ہوگا عمار ولد قصیر. عمار ایک پست قد لڑکا ہے. عمار از اے شارٹ بوائے. 7واں جملہ دیکھیں. فیصل طبیب ڈیش. فیصل ایک ڈیش ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر کی صفت، ڈاکٹر کا ایڈجیکٹیو شہیر آئے گا.
شہیرن کا مطلب ہوتا ہے فیمس، ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں بھی. جملہ ہوگا فیصل طبیب شہیر. فیصل ایک مشہور ڈاکٹر ہے. فیصل از اے فیمس ڈاکٹر. 8واں جملہ لمن ہاز السریر ڈیش. لمن کا ترجمہ ہے کس کا، ہاذا یہ، السریر بیڈ. کیسا بیڈ؟ یہاں پہ ایڈجیکٹو لانا ہے مکسورن. السریر پہ الف لام ہے، لہٰذا مکسورن پہ بھی الف لام استعمال کرنا ہوگا، اور یہ جملہ ہوگا لمن ہاذ السریر المکسور. کس کا ہے یہ ٹوٹا ہوا بیڈ؟ whose is this broken bed. 9واں جملہ دیکھیں ہاذا قلم ڈیش. یہ ایک ڈیش قلم ہے، ظاہر ہے مکسورن کو جیسے لکھا ہوا ہے ویسے استعمال کرنا ہوگا ال کے بغیر. ہاذا قلم مکسور. یہ ایک ٹوٹا ہوا قلم ہے. دس از اے بروکن پین. 10واں جملہ دیکھیں این السکین. این کہاں ہے، السکین چاقو. اور کیسی چاقو؟ حادن تیز چاقو. لیکن السکینو پہ الف لام لگا ہوا ہے، لہٰذا حادن پہ بھی الف لام لگانا ہوگا، اور اس کو ہم پڑھیں گے این السکین الحاد. کہاں ہے تیز چاقو؟ ویئر از شارپ نائف. 11واں جملہ لمن ہذہ السیارۃ ڈیش. کس کی ہے یہ کار؟ کیسی کار؟ جمیلتن خوبصورت کار. لیکن السیارۃ پہ الف لام ہے، لہٰذا جمیلتن میں بھی آئے گا، اور اس کو ہم پڑھیں گے لمن ہذہ السیارۃ الجدیدۃ. whose is this beautiful car. یہ سبق نمبر 9 کا آخری صفحہ ہے، صفحہ نمبر 68، اور کچھ اور جملے اس صفحے پہ. اقرأ ریڈ. پہلا جملہ ہے الطالب الذی. وہ طالب علم جو. آپ کو یاد ہوگا الذی شروع میں ہم نے اس کا معنی بتایا تھا. الذی کا مطلب جو. الطالب الذی خرج. وہ طالب علم جو نکلا من الفصلی کلاس سے، الآن ابھی، من انڈونیشیا انڈونیشیا سے ہے. The student who came out of the class now is from Indonesia. دوسرا جملہ دیکھیں الکتاب الذی علی المکتبی. اس کو ملا کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں الکتاب الذی علی المکتبی للمدرسی. وہ کتاب جو میز پر ہے، للمدرسی استاذ کی ہے. انگلش میں دیکھیں the book which is on the table belongs to the teacher. تیسرا جملہ لمن ھذا القلم الجمیل. کس کا ہے ھذا یہ قلم؟ کیسا قلم؟ الجمیل خوبصورت قلم. کس کا ہے یہ خوبصورت قلم؟ الذی علی المکتبی جو میز پر ہے. whose is this beautiful pen which is on the table. نمبر 4 البیت الکبیر. بڑا گھر. البیت گھر، الکبیر بڑا. بڑا گھر الذی فی ذالک الشارع. جو اس سڑک پر ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، لیکن سڑک میں تو عام طور سے بولا نہیں جاتا ہے، اور ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، شارعی کا مطلب سڑک، روڈ. تو بڑا گھر جو اس سڑک پر ہے، للوزیری وزیر کا ہے. انگلش ترجمہ دیکھیں the big house which is on that street is ministers. 5واں جملہ السریر الذی فی غرفت خالد مکسور. وہ بیڈ جو خالد کے کمرے میں ہے ٹوٹا ہوا ہے. the bed which is in Khalid's room is broken. یہ آخری ایکسرسائز ہے اس سبق کا، اور یہ ایکسرسائز عام طور سے جو فیس ٹو فیس کلاس ہوتا ہے کلاس روم میں، وہاں آسانی سے اس ایکسرسائز کو کروایا جا سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ شروع میں ایک مثال ہے، اور بعد میں آپ سے کہا گیا ہے کہ اسی طرز کے کچھ جملے نیچے بنائیں. مثال کے طور پر دیکھیں کہ الکتاب الذی علی الکرسی صغیر. وہ کتاب جو کرسی پر ہے چھوٹی ہے. The book which is on the chair is small.
اگلا جملہ ہے الکتاب الذی علی المکتبی کبیرن، وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے بڑی ہے. دا بک وچ از آن دا ٹیبل از بگ. تو اسی قسم کے کچھ اور جملے آپ کو یہاں پہ بنانے ہیں اور اس میں الذی کا استعمال آپ کو کرنا ہے. الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، یہ انسانوں کے لیے بھی آتا ہے اور چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور جو آخر کے 3 جملے ہیں اس میں جملے کا آخری حصہ دیا ہوا ہے، شروع میں آپ شروع کے حصے کو آپ کو پر کرنا ہے. تو بہرحال یہ رہا سبق نمبر 9، اور سبق نمبر 9 یہیں پہ ختم ہوتا ہے. سبق کے بالکل اخیر میں یہ 2 ٹرم ہے، منعوت اور نعت. جس کی خوبی آپ بتاتے ہیں اس کو منعوت بولتے ہیں عربی میں، اور جو خوبی ہوتی ہے اس کو نعت بولتے ہیں. خیر آپ ان ٹرم کو یاد چاہیں نہ بھی کریں، لیکن جو اس کا یوسیج بتایا گیا ہے اس سبق میں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. سبق نمبر 9 یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سبق نمبر 10 پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ. السلام علیکم.